اور شہرام اب زینیہ کو بالکل بھی معاف نہیں کرنے والا، کیونکہ شہرام کا یہی اختلاف ہے کہ میں تم سے اتنی سچی محبت کرتا ہوں، میں نے اپنے پیار میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ایک تم ہو جو میری ماں بہن کی ایسے انسلٹ کرتی ہو۔ زینیہ کے ساتھ ساتھ اب شہرام نے اپنی ماں بہن کو بھی لے کر چلنا ہے۔ سیرت بیگم اپنی بیٹی کو یہ سمجھائے کہ تمہارا نیا نیا گھر ہے اور تم اپنے گھر کو اچھی طرح سے بساؤ۔ سیرت تو اپنی بیٹی زینیہ کو یہی کہتی ہے کہ اگر تم نے پہلے دن ہی اپنے شوہر کو قابو میں نہ کیا تو پھر تمہارے لیے آگے بہت مشکل وقت آ جائے گا۔ تمہیں تو چاہیے کہ اب ان لڑائیوں اور جھگڑوں میں شہرام سے ناراض ہو جاؤ اور ناراض ہو کر اپنی ہر بات منوا لو، جس پر زینیہ بھی اپنی ماں کے ہاتھوں جو کٹ پتلی بنی بیٹھی ہے مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب زینیہ یہی کرتی ہے، زینیہ شہرام سے ناراض ہونے کا ناٹک کرتی ہے، اور جب شہرام پوچھتا ہے تو جان بوجھ کر رو کر یہ کہتی ہے کہ تمہاری بہن شانزے بہت بدتمیز ہے، شانزے کو میں کیا بہت بری لگتی ہوں؟ دیکھو نا شہرام، میں شادی سے پہلے بھی کام کرتی تھی۔ اب شہرام کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ شانزے تو کبھی بھی کسی کو ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتی۔ شہرام کہتا ہے کہ زینیہ میں یہ بات نہیں مان سکتا، شانزے تو بہت اچھی ہے اور وہ تو تم سے بہت پیار کرتی ہے، البتہ وہ تو تمہاری خوبصورتی کی بہت تعریفیں کرتی ہے۔ جس پر زینیہ اب کہتی ہے کہ کیا میں جھوٹ بولوں گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے جھوٹی باتیں کروں گی؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بھی کوئی بات نہیں کرنی ہے، آخر کار تم اس کی بھابھی ہو۔ جس پر اب زینیہ اندر ہی اندر مسکرانے لگ جاتی ہے۔ جبکہ اب دوسری طرف بات کر لیتے ہیں مہک کی، تو مہک دوبارہ سے ڈاکٹر نور کو فون کرتی ہے اور ڈاکٹر نور سے یہ کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ واپس آ جاؤں۔ جس پر ڈاکٹر نور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پہلے ہی واپس آ جانا چاہیے تھا، تمہیں اپنی جگہ چھوڑنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن مہک کہتی ہے کہ میں ایسے خالی ہاتھ نہیں آنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں بہت ٹھوس قسم کے ثبوت ہوں تاکہ میں سارے کے سارے زرار کو دکھاؤں اور پھر زرار کو میری باتوں پہ یقین آ جائے کہ میں بے قصور تھی اور اس کے گھر والے کس قدر چال باز لوگ ہیں۔ فریال کی تو فریال اپنی ماں کی دن بدن خراب طبیعت کو لے کر بڑی ہی زیادہ پریشان رہنے لگ گئی ہے۔ خدا نخواستہ اگر میں ٹائم پر نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، لیکن فریال کے دل میں ابھی بھی ایک چھوٹا سا ملال ہے، جو کہ سدرا نے اس کو فون پر بتایا تھا کہ تم بالکل بھی تائی سیرت پر یقین مت کرنا، کیونکہ سیرت تائی نے صرف اور صرف تمہیں شادی پر استعمال کیا تھا، وہ تمہیں اپنی بہو کبھی بھی نہیں بنائیں گی۔ جس پر اب فریال یہ سوچ میں پڑ گئی ہے کہ آخر کار وہ مجھے اپنی بہو بنائیں گی ہی کیوں، کیونکہ وہ خود بھی جانتی ہے کہ زرار بے حد اور بے تحاشا محبت مہک سے کرتا ہے اور مہک کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ مہک کی ہی جدائی ہے جس نے زرار کو اتنا زیادہ مینٹلی ڈسٹرب کر رکھا ہے، اور کس طرح سے سیرت خالہ نے میرے پر یہ الزام لگایا کہ میں ان کی بہو بننے والی ہوں، میں اب یہ مزید نہیں برداشت کروں گی۔ اب فریال نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ وہ سیرت تائی کے پاس جائے گی اور اس سے دو ٹوک بات کرے گی کہ آخر کار یہ ماجرا کیا ہے۔ اوپر سے ان لوگوں نے تو سمین سے یہ کہا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے اپنے بیٹے کی، تمہاری بیٹی کے ساتھ، لیکن اب تو ایسا کچھ ہونے ہی نہیں والا۔ سمین کی اتنی طبیعت خراب تھی، سیرت مجال ہے جو اس کی طبیعت کا حال بھی پوچھنے آئی ہو یا اس کے ساتھ یہ بات کی ہو کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنے بہو بنانا چاہتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو یہ سب کچھ زینیہ کی خاطر کر رہی تھی کہ زینیہ کی اور شہرام کی شادی ہو جائے اور فریال کا پتہ کٹ جائے، وہ تو ہو ہی کیا ہے، لیکن زینیہ کی جو اپنے سسرال میں حرکتیں ہیں وہ زینیہ کو زیادہ دیر تک ٹکنے نہیں دینے والی، کیونکہ زینیہ نے اب نشاط بیگم کے ساتھ بڑی ہی بدتمیزی کرنی ہے۔ نشاط بیگم جو کہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ زینیہ کو کہتی ہے کہ بیٹا اب تمہاری شادی کو اتنے دن گزر چکے ہیں تو کیوں نہ اب تم بھی کچن سنبھال لو۔ جس پر زینیہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے کچن سنبھال لو، اس کچن میں کیا نوکر کم ہے جو ایک اور نوکرانی کی ضرورت ہے؟ جس پر نشاط بیگم تو بیچاری ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بیٹا میرا یہ مطلب نہیں تھا، ایک رسم ہوتی ہے نا، جب بہو آتی ہے تو وہ سب سے پہلے میٹھا بناتی ہے، کا بہت دل کر رہا ہے نا کچھ میٹھا کھانے کو، تو یہ ملازمہ پاس کھڑی ہے، اس سے بنوا دیجیے۔ اور رہی بات کچن کے کاموں کی تو وہ تو میری ماں نے بھی مجھے کبھی کچن میں نہیں جانے دیا، میں بہت لاڈ اور پیار اور نازوں سے پلی بڑھی ہوں، مجھے ان چیزوں کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ عادت ڈالنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی آپ ہمارا آج کے رات کا کھانا مت بنانا، میں نے اور شہرام نے باہر جانا ہے کھانا کھانے۔ جس پر نشاط کہتی ہے کہ بیٹا کھانا تو بن چکا
पसंदीदा सारे खाने बनाए हैं। जिस पर जीनिया कहती है कि आंटी मैंने एक दफ़ा आपको कह दिया ना कि हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, और वैसे भी आपने कौन सा ज़्यादा बना लिया होगा, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना है वो नौकरों को दे दे, क्योंकि ये शहराम भाई की पसंद थी। लेकिन हमें क्या पता था कि ये तो हमें चने ही चबवा देगी। जीनिया भाभी से आप आइंदा के बाद कोई भी बात ना करना, और शहराम को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसने हमसे क्या बदतमीज़ी की है। और रही बात मेरी, तो मैं तो वैसे भी बेघर सी लड़की हूँ, मेरे साथ तो वो यही सलूक करेंगी ना। जिस पर निशात बेगम कहती है कि नहीं शामज़े, ऐसा कब तक चलेगा, हमारे घर के ये असूल नहीं है और ना ही तौर तरीके हैं जिस तरह से जीनिया ये कर रही है। लेकिन जीनिया की ये हरकतें, इसके पीछे तो सिर्फ और सिर्फ इसकी माँ सीरत का हाथ है, क्योंकि सीरत ने ही इसके कान में डाला था कि जितना हो सके घर में लड़ाई झगड़े डालो, ताकि तुम्हारा शौहर तुम्हारी साइड ले और तुम्हारी हर बात माने और अपनी माँ और बहन के ख़िलाफ़ हो जाए और तुम्हें अलग घर में रख दे। क्योंकि सीरत यही चाहती है कि जीनिया इस घर में अगर रहना चाहती है तो फिर कोई भी इस पर रोक टोक ना लगा।